انتہائی محبت سے برکت کے لیے درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جزا اللہ عنا محمد ما ہوا صلی اللہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما کان محمد نبا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ پیر طریقت رہبر شریعت جناب حضرت علامہ مولانا پیر عبدالقدوس نقشبندی صاحب، عظیم مجاہد ختم نبوت، محب ختم نبوت جناب حضرت علامہ مولانا مفتی محمد معاذ صاحب، نقیب محفل، جملہ انتظامیہ، حاضرین باتمکین، شمع ختم نبوت کے پروانہ، 1940 کی دہائی میں نواب سعید خان ستاری یہ بھارت کے صوبہ اتر پردیش کے گورنر رہے ہیں۔ نواب سعید خان ستاری چونکہ انگریزوں کے بہت کلوز تھے، اس لیے انگریز گورنمنٹ نے نواب صاحب کو اتر پردیش کا گورنر بنا دیا۔ نواب صاحب کی پرسنل ڈائری، اس میں آپ نے ایک واقعہ تحریر کیا، ایک چشم کشا واقعہ۔ وہ واقعہ کہ جسے بعد میں ہندوستان کے بہت سے اخبارات نے پرنٹ کیا، بہت سے رسائل کے اندر بھی چھپتا رہا، بعد میں دنیا بھر کے اندر کئی زبانوں میں ترجمہ ہونے کے بعد مختلف وقتوں میں پرنٹ ہوتا رہا۔ پاکستان کے اندر بھی بہت سے اخبارات میں اس واقعے کو پرنٹ کیا گیا۔ لاہور اردو بازار فرید بک سٹال سے ایک کتاب پرنٹ ہوئی جس کا نام ہے تحفظ عقائد اہل سنت۔ اس کتاب کے اندر بھی وہ واقعہ تحریر کیا گیا۔ ایک کتاب کراچی سے پرنٹ ہوئی، اس کا نام ہے اسلام کے مجرم۔ اس کتاب کے اندر بھی وہ واقعہ تحریر کیا گیا۔ لاہور ہائی کورٹ کے سابقہ قائم مقام چیف جسٹس
جسٹس میاں نذیر اختر صاحب، میری ان سے ایک ذاتی ملاقات میں جب میں نے اس واقعے کا ذکر کیا تو جسٹس صاحب نے اس واقعے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ لاہور ہائی کورٹ کے ایک جج جسٹس عبدالحفیظ صاحب نے ان سارے مناظر کا ذکر کیا ہے جنہیں میں ابھی آگے چل کے آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ میری باتوں کو بڑے غور سے سنیے گا اور ادھر ادھر دیکھنا ذرا آپ کی مہربانی بند کر دیں، بڑی ہی توجہ سے انہماک سے میری باتوں کو سنیے گا، انشاءاللہ زندگی میں آپ کے بہت کام آئیں گی۔ وہ واقعہ ہے کیا؟ نواب سعید خان چھتاری تحریر کرتے ہیں کہ جب میں بھارت کے صوبہ اتر پردیش کا گورنر تھا، مجھے ایک بار سرکاری دورے کے لیے انگلینڈ جانا پڑا۔ کہتے جب میں وہاں پہ گیا تو میری ملاقات وہاں پہ ایک انگریز بیوروکریٹ سے ہوئی۔ وہ انگریز جس نے ہندوستان کے اندر بڑا عرصہ میرے ساتھ مل کے کام بھی کیا تھا، میرا قریبی دوست بھی تھا، اس انگریز آفیسر نے مجھے کہا کہ نواب صاحب، میں کل آپ کو ایک ایسی جگہ دکھانا چاہتا ہوں کہ مجھے 100% یقین ہے کہ نہ تو کبھی آپ نے اس جگہ کے بارے میں سنا ہوگا اور نہ ہی دیکھا ہوگا، لیکن اس کے لیے ہمیں خاص قسم کی پرمیشن چاہیے۔ میں آج وہ پرمیشن لے لوں گا، کل میں آپ کو اپنے ساتھ وہاں پہ لے جاؤں گا۔ نواب صاحب کہتے ہیں اگلے دن صبح سویرے جس ہوٹل کے اندر میں نے اسٹے کیا تھا وہ بندہ میرے پاس آ گیا، اپنی جیپ میں مجھے اپنے ساتھ سوار کیا اور ایک نامعلوم جگہ کی طرف چلنا شروع کر دیا۔ کہا چلتے چلتے شہر کی آبادی ختم ہوئی، آگے فصلیں شروع ہو گئی، ہم چلتے رہے یہاں تک کہ چھوٹے چھوٹے پر پیچ راستے، جنگلی راستے، پہاڑی راستے شروع ہو گئے، چھوٹی چھوٹی بل کھاتی سڑکیں، ہم چلتے رہے یہاں تک کہ ایک مقام ایسا آیا کہ جیپ ہماری مزید آگے نہیں جا سکتی تھی، روڈ ہی ختم ہو گیا۔ کہا اس نے وہیں پہ سائڈ پہ جیپ کو لگایا، ہم نے پیدل چلنا شروع کر دیا۔ تھوڑا سا چلے تھے تو آگے کیا دکھائی دیا؟ ایک لکڑی کا گیٹ تھا جس کے گرد و نواح بڑی دور تک ایک باڑ سی لگی ہوئی تھی، اور اس گیٹ کے باہر 12-13 فوجی سپاہی کھڑے تھے۔ ہم آگے بڑھے، اس انگریز آفیسر نے وہ لیٹر ان کے سامنے پیش کیا، انہوں نے اوکے کیا، اور ایک بندہ اپنے ہمارے ساتھ روانہ کر دیا کہ جاؤ۔ ہم اندر چلے گئے، کہا تھوڑا سا جو چلے تھے تو کیا دکھائی دیا؟ تو جو
آگے ہمیں ایک حویلی سی دکھائی دی جس کی 3-4 منزلیں تھی. بڑی ہی شان و شوکت سے اسے تیار کیا گیا تھا. ایک محل معلوم ہوتا تھا. کہا میں حیران رہ گیا کہ یہ جنگل کے اندر منگل کیسا ہے. یہ فوجی پہروں کے اندر، یہ پرپیچ راستوں کے بعد یہ کوئی حویلی ہے، یہ کوئی ادارہ ہے، یہ کوئی یونیورسٹی ہے، یہ ہے کیا؟ کہا ابھی یہی سوچ رہا تھا کہ ہم نے دیکھا کہ سامنے سے 2 بندے ہماری طرف آتے دکھائی دیے، جن کے چہروں پہ داڑیاں تھیں، جن کے سر پہ عمامے تھے. عربی طرز کے مطابق ان کا لباس تھا. کہا چلتے چلتے ہمارے پاس سے گزرے. دونوں نے بیک زبان میں کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کہا میں مسلمان تھا، میں نے ان کے سلام کا جواب دیا، لیکن مجھے دھچکا سا لگا. میں حیران رہ گیا کہ یہ مسلمان یہاں پہ کیا کر رہے ہیں. گرد و نواح سارے عیسائی ہیں. اتنے سخت پہروں کے اندر یہ مسلمان کیا کر رہے ہیں؟ میں نے سمجھا شاید کہ یہ کوئی بہت بڑا مدرسہ ہے. ابھی یہ سوچ رہا تھا کہ میں نے نواب صاحب سے پوچھا، میں نے انگریز سے پوچھا کہ سر مجھے یہ تو بتائیے کہ یہ ہے کیا. آگے سے کہا. مجھے انگریز آفیسر نے منہ پہ انگلی رکھ کے اشارے سے کہا کہ نواب صاحب آپ یہاں دیکھنے کے لیے آئے ہیں، ابھی آپ سوال نہیں کر سکتے، چپ چاپ سارے مناظر دیکھتے رہیے. کہتے ہیں میں چپ ہو گیا. پھر کیا ہوا؟ ہم اس حویلی میں اندر انٹر ہو گئے. تھوڑا سا اندر جا کے چلے تھے، ہمیں ایک بہت بڑا کمرہ دکھائی دیا جس کا دروازہ کھلا ہوا تھا. اس میں جو جھانک کے دیکھا تو کیا دکھائی دیا؟ ایک بلند نشست تھی جس کے اوپر ایک ظاہری طور پہ بہت بڑے جید عالم دین بیٹھے ہوئے تھے. ان کے سامنے ٹیبل تھا، ان کے سامنے قرآن پاک پڑا ہوا تھا، کھلا ہوا تھا، اور ساتھ تفاسیر کی کتب پڑی تھی. وہ عالم دین کیا کرتے؟ قرآن پاک پڑھتے، اس کا ترجمہ کرتے، اس کی تفسیر بیان کرتے. سامنے سینکڑوں طلبا بیٹھے تھے، سب کے چہروں پہ داڑیاں تھیں، سروں پہ عمامے تھے. وہ خاموشی سے اپنے استاد محترم کی باتیں سن رہے تھے. کہا میں پھر حیران رہ گیا، مجھ سے رہا نہ گیا. میں نے پھر انگریز آفیسر سے پوچھا اور مجھے بتاؤ یہ ماجرا کیا ہے؟ اس نے دوبارہ اشارے سے منہ پہ انگلی رکھ کے کہا کہ نواب صاحب آپ نے یہاں پہ سوال نہیں کرنا. کہا میں پھر چپ ہو گیا. بات کو شارٹ کرتا ہو، اگلے کمرے میں جا کے دیکھا، جھانک کے دیکھا، پھر اسی طرح کا منظر. ایک استاد محترم جن کے سامنے کتب احادیث پڑی ہوئی تھی، احادیث کا درس دے رہے تھے، اور ان کے سامنے سینکڑوں طلبا بیٹھے تھے. اگلے کمرے میں گئے، بالکل وہی منظر تھا. ایک استاد محترم جن کے سامنے
فقہ کی کتابیں پڑھی ہوئی تھی، مسئلے مسائل بیان کیے جا رہے تھے، زکوٰۃ کے کیا مسائل ہیں، روزے کے کیا مسائل ہیں، نماز کے کیا مسائل ہیں، حج کیسے کرنا ہے، عمرہ کیسے کرنا ہے، نکاح کے مسائل کیا ہیں، طلاق کے مسائل کیا ہیں، غرض کے مسئلے مسائل بیان کیے جا رہے تھے۔ کہا ہم یہ سارے منظر دیکھنے کے بعد حویلی سے باہر نکلے، چلتے چلتے اپنی جیپ تک پہنچے، جیپ میں بیٹھے، اب مجھ سے رہا نہ گیا۔ میں نے انگریز آفیسر سے پوچھا، اور مجھے یہ تو بتا یہ معاملہ ہے کیا؟ یہ کوئی اسلامک یونیورسٹی ہے، یہ کوئی بہت بڑا مدرسہ ہے، اور یہ ہے کیا؟ آگے سے نواب سعید خان چندانی کی ذرا غور سے بات سنیے گا۔ نواب صاحب کہتے ہیں آگے سے مجھے انگریز نے جو بات بتائی، میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس انگریز بیوروکریٹ نے مجھے بتایا کہ نواب صاحب یہ جتنے لوگ آپ نے دیکھے ہیں، یہ داڑھیوں والے، یہ اماموں والے، ان میں سے کوئی ایک بندہ بھی مسلمان نہیں ہے۔ کوئی ایک بندہ بھی بولو مسلمان نہیں ہے۔ یہ کون ہیں؟ یہ سارے کے سارے، ان میں کچھ یہودی ہیں، کچھ عیسائی ہیں۔ یہ یہاں پہ کیا کر رہے ہیں؟ یہاں پہ اسلامی تعلیمات کو حاصل کر رہے ہیں، اس لیے نہیں کہ یہ مسلمان ہو جائیں، اس لیے نہیں کہ ان کو اسلام سے بڑی محبت ہے، بلکہ اس لیے کہ یہ یہاں پہ اسلامی تعلیمات حاصل کرنے کے بعد پھر پوری دنیا کے اندر پھیل جاتے ہیں، بالخصوص بر صغیر کے اندر، بالخصوص ہندوستان کے اندر انہیں بھیج دیا جاتا ہے۔ وہاں پہ جا کے یہ لوگوں سے کہتے ہیں ہم جامعۃ الازہر مصر سے پڑھ کے آئے ہیں، ان کے پاس ایک ڈگری بھی ہوتی ہے، لوگوں کو دکھاتے ہیں۔ پھر یہ کیا کرتے ہیں؟ ان کا کام کیا ہے؟ اللہ کا نام لیتے ہیں، لیکن اللہ کی عزت پہ حملہ کرتے ہیں۔ یہ حضور سرور کائنات کا نام لے کے حضور سرور کائنات کی عزت پہ حملہ کرتے ہیں، ناموس پہ حملہ کرتے ہیں، ختم نبوت پہ حملہ کرتے ہیں۔ یہ صحابہ کرام کا نام لے کے وہ صحابہ کی عزت پہ حملہ کرتے ہیں، اہل بیت کا نام لے کے اہل بیت کی عزت پہ اٹیک کرتے ہیں، قرآن کا نام لے کے قرآن پہ حملہ کرتے ہیں، احادیث کا نام لے کے حجیت حدیث کا انکار کرتے ہیں، سلو پوائزنگ کرتے ہیں، آہستہ آہستہ ڈنگ مارتے ہیں کہ پتہ بھی نہیں لگتا، اور لوگ مرتد ہو جاتے ہیں، پتہ بھی نہیں لگتا، لوگوں کے سینوں سے ایمان کا نور نکل جاتا ہے۔ یہ ان کا سب سے بڑا مشن ہے کہ اسلام کا نام لے کے اسلام پہ حملہ کیا جائے۔ اور اگلی بات سنیے گا، کہا انگریز بیوروکریٹ نے مجھے یہ بھی بتایا کہ نواب صاحب مرزا غلام احمد قادیانی نام کے جس لالٹی کو کھڑا کیا گیا تھا، جس نے دعوی نبوت کیا تھا، کہا قادیان کے چمگادڑ مرزا قادیانی قذاب کو اسی ادارے نے کھڑا کیا تھا۔ کہا یہی وہ ادارہ ہے جس نے قادیانیت کے وجود کو، شجر خبیثہ کو اور لگایا تھا، پھر کاش کیا تھا، آبیاری کی تھی۔ اب تک یہی ادارہ ہے جو قادیانیت کو پرموٹ کر رہا ہے، اور یہی ادارہ ہے جو قادیانیت
قادیانیت کے لیے کام کر رہا ہے۔ اگلی بات بھی اس نے بتائی، کہا پوری دنیا کے اندر جتنے گستاخان رسول کھڑے کیے جاتے ہیں یہی ادارہ ہے جو ان کی ٹریننگ بھی کرتا ہے، یہی ادارہ ہے جو ان کو پرموٹ بھی کرتا ہے۔ کہا ایک کتاب جو لکھوائی گئی تھی جس کا نام تھا رنگیلا رسول، ہائے ہائے، یہی ادارہ ہے جس نے اس کتاب کو لکھوایا تھا اور چھپوایا کس سے تھا؟ راجپال سے۔ آپ جانتے ہوں گے راجپال کمینے نے، اس گستاخ رسول نے جو کتاب شائع کی تھی جس کا نام رنگیلا رسول تھا، ہمارے کریم آقا کی عزت پہ حملے کیے گئے، ہائے ہائے، امہات المومنین کو گالیاں دی گئی۔ کہا یہی ادارہ ہے جس نے راجپال کو بھی کھڑا کیا تھا، اور آپ کو یاد ہوگا کہ وہی راجپال جس کے پیٹ کو ایک عظیم عاشق رسول ختم نبوت کے، ناموس رسالت کے ایک عظیم چوکیدار جس کا نام غازی علم الدین شہید تھا، جس نے اپنے خنجر کے وار سے اس کمینے کا پیٹ پھاڑ کے جہنم حاصل کر دیا تھا، اور یہ پیغام دے دیا تھا کہ جب بھی کوئی کتا ہمارے کریم آقا کی عزت پہ حملہ کرے گا اس کے ساتھ پھر یہی سلوک کیا جائے گا۔ جاگو تو صحیح ہے، نعرہ تکبیر۔ یار کچھ کو بولو، مجھے پتا لگے آپ کو میری باتیں سمجھ آ رہی ہے۔ یہ میں کوئی قبرستان کا خطیب نہیں ہوں، قبرستان جا کے باتیں نہیں کر رہا، میں زندہ لوگوں کے سامنے، زندہ لوگوں کے سامنے باتیں کر رہا ہوں۔ مجھے پتا لگے جب حضور سرور کائنات کے عاشق کا ذکر آتا ہے، آپ کے لبوں پہ سبحان اللہ آتا ہے، حضور سرور کائنات کی ختم نبوت کے، ناموس کے چوکیدار کا جب ذکر آتا ہے، آپ کی زبان پہ پھر نعرے بلند ہوتے ہیں۔ نہیں یار مزہ نہیں آ، اور جاگو، سب بولو، سب بولو، نعرہ تکبیر، تھوڑا ان کو جگائیں یار قاری صاحب۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار سب ختم بولو، سب بولو، خلافت راشدہ، خلافت راشدہ۔ انشاءاللہ آپ نے پروگرام کے آخر تک جاگتے رہنا ہے، کیونکہ یہ محفل کوئی عام محفل نہیں ہے۔ یاد رکھو یہ محفل کوئی ٹپیکل محفل نہیں ہے، اس کی نسبت حضور سرور کائنات کی ختم نبوت سے ہے، اور سننے کا بھی ثواب حاصل کرو، بات اچھی لگے آگے سے سبحان اللہ کہہ کے، ماشاء اللہ کہہ کے بولنے کا بھی ثواب حاصل کرو۔ ختم نبوت کے پروگرام کو انشاءاللہ ہم نے کامیاب کرنا ہے، جاگ کے ختم نبوت کے نعرے لگا کے، بات کو سمجھ کے، اس پہ عمل کر کے انشاءاللہ کرو گے انشاءاللہ۔ تو کہا یہی ادارہ ہے جو دنیا بھر کے اندر سارے کے سارے گستاخان رسول کو کھڑا کرتا ہے۔ سامعین محترم، میں تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا، آپ نواب سعید خان چھتاری کی وہ رپورٹ پڑھ لیں، وہ پرسنل ڈائری کے چند صفحے پڑھ لیں۔ یہی کہتے ہیں کہ قادیان کے پاگل کتے مرزا قادیانی گستاخ رسول کو ظالم انگریز نے کھڑا کیا تھا۔ اگر آپ WW ہنٹر کی وہ رپورٹ جو آج بھی انڈیا آفس لائبریری لندن کے اندر موجود ہے اسے ملاحظہ کر لیں، وہ رپورٹ بھی توجہ یہی کہتی ہے۔ اگر آپ پنجاب انٹیلیجنس کی رپورٹ کو ملاحظہ کر لیں اور وہ رپورٹ بھی یہی کہتی ہے۔ اگر آپ مرزا قادیانی قذاب کے لٹریچر کا مطالعہ کریں، علماء جانتے ہیں
اگر آپ مرزا قادیانی قذاب کی کتابوں کا مطالعہ کریں اس سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے کہ قادیانیت کے شجر حریصہ کو ظالم انگریز نے کاش کیا تھا۔ صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ میں بطور ریفرنس ایک حوالہ پیش کر کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں، میری باتوں کو یاد رکھیے گا، بالخصوص اپنی یوتھ سے کہنا چاہتا ہوں، بالخصوص نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں جن کا ایمان برباد کرنے کے لیے ہائے ہائے حضور سرور کائنات تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور مسلمان کا تعلق ناتا توڑ کے قادیان کی گندی نالی کے گندے کیڑے مرزا قادیانی قذاب سے جوڑنے کے لیے قادیانیوں کا بچہ بچہ، قادیانیوں کا جوان، قادیانیوں کا نوجوان، قادیانیوں کی لڑکیاں، قادیانیوں کی عورتیں کتوں کی طرح مسلمان کے ایمان کو برباد کرنے کے لیے بالخصوص آج ہمارے سکولز کے اندر، کالجز کے اندر، یونیورسٹیز کے اندر، تعلیمی اداروں کے اندر مسلمانوں کا ایمان برباد کر رہے ہیں، اور لڑکیاں دے دے کے پیسہ، دے دے کے نوکریاں، دے دے کے چھوکریاں، دے دے کے جائیداد، ویزے، گھر، زمینیں دے دے کے مسلمان کا ناتا گنبد خضرا سے توڑ توڑ کے قادیان کے پاگل کتے مرزا قادیانی قذاب سے جوڑ رہے ہیں۔ ہم نے انشاءاللہ ختم نبوت کے پروگرام میں ان باتوں کو سیکھنا ہے انشاءاللہ، اور اس بات کا تہیہ کر کے جانا ہے کہ جب تک دم میں دم باقی ہے آمینہ کے لال کی ختم نبوت کے چرچے کرتے رہیں گے۔ میں نہیں کہتا، میرے پاس ایک رپورٹ ہے، قبلہ نقشبندی صاحب پیر صاحب جانتے ہیں، اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک سینئر جج رہے، نام ہے جسٹس شوکت عزیز صدیقی، اب ریٹائرڈ ہو چکے جج صاحب نے، توجہ سے بات سنیے گا، میں کسی فٹ پاتھ، کسی کھڑے پہ بیٹھے کسی تھرڈ کلاس بندے کی بات نہیں کر رہا کہ آپ کہو جناب ہم نہیں مانتے، ہم تسلیم نہیں کرتے۔ میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے سابقہ جج جسٹس شوکت عزیز کی ایک رپورٹ کا ریفرنس دینا چاہتا ہوں، میرے پاس وہ رپورٹ موجود ہے، میری اگلی کتاب جس کا نام ہے قادیانی اسلام اور وطن دونوں کے غدار ہیں، اس کتاب کے اندر میں نے جج صاحب کی وہ ساری رپورٹ کو پرنٹ کیا ہے، یہ وہی رپورٹ ہے، آپ کے قومی اخبارات نے بھی اسے پرنٹ کیا تھا۔ جج صاحب کہتے ہیں، توجہ سے بات سنیے گا، جج صاحب کہتے ہیں ہمیں پتا چلا کہ پاکستان میں مسلمان نوجوان کا ایمان برباد کیا جا رہا ہے، قادیانی ڈنگ پہ ڈنگ مار کے ہماری یوتھ کا بیڑا غرق کر رہے ہیں۔ جج صاحب کہتے ہیں ہمیں ٹینشن ہوئی، ہم نے سروے کیا، نادرا کا ریکارڈ چیک کیا، جج صاحب کہتے ہیں کلیجے منہ کو آ گئے، اور جب یہ پتا چلا کہ پاکستان میں 10,000 سے زیادہ نوجوان قادیانیت کے بیک فارم فل کر کر کے اور ویزے کے لیے ہائے ہائے حضور سرور کائنات سے ناتا توڑ کے قادیان کے حرامی پلے مرزا قادیانی قذاب کو اللہ کا نبی مان کے کہا ابروڈ کنٹریز میں، باہر کے ممالک میں جا چکے ہیں اور کہا جا رہے ہیں، نسلوں کا بیڑا غرق کیا جا رہا ہے۔ آنکھیں کھولو، اب بھی آنکھیں نہیں کھولو گے تو مجھے بتاؤ کب کھولو گے؟ یہ میرا آج کا ٹاپک نہیں ہے، میں اس طرف جانا چاہتا ہوں، مگر نہ میں بات کروں آج کیسے کہاں لقب لگا کے کتنوں کا ایمان
برباد کیا جا چکا ہے۔ چونکہ فیلڈ میں کام کر رہا ہوں، مجھے آئے دن کالز آتی ہیں، کوئی بتاتا ہے جناب میرا بیٹا قادیانی ہو گیا، کسی نے بتایا پیر صاحب میری بیٹی قادیانی ہو گئی، کسی نے بتایا میرا بھائی قادیانی ہو گیا، کسی نے بتایا میری بہن قادیانی ہو گئی، اور لوٹ مچ گئی۔ پیسے کے نام پہ، جائیداد کے نام پہ تو ایمان کے سودے کر رہے، لعنت ایسے پیسے پہ، لعنت ایسی لڑکی پہ، لعنت ایسے ویزے پہ، لعنت ایسی جائیداد پہ جو ہمیں ہمارے آقا سے دور کرتے۔ وعدہ کرو ہمارا جینا، ہمارا مرنا سرور کائنات کی ختم نبوت کے لیے ہے۔ نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، مجاہدین ختم نبوت۔ ایک نعرہ لگانے، دو لکڑی دو کانے، مرزا مریا ٹٹی خانے۔ دو لکڑی دو کانے، بولو دو لکڑی دو کانے، مرزا مریا ٹٹی خانے۔ دو لکڑی دو کانے، نعرہ تکبیر، خلافت راشدہ۔ تو قادیانیت کے شجر خبیثہ کو کس نے پیدا کیا، کس نے کھڑا کیا؟ ذرا سب بولو۔ ظالم انگریز نے۔ کس نے کھڑا کیا؟ سب بولو۔ ظالم انگریز نے۔ میں ایک حوالہ دے کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں، چونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارے نوجوان کو قادیانی کیا جا رہا ہے۔ سب سے بڑا قادیانیوں کا دھوکہ یہی ہے، چونکہ میرے بارے میں آپ سب جانتے ہیں، یوٹیوب پہ میرے پروگرام سنتے رہتے ہوں گے، لائیو بھی کئی بار مفتی معاذ صاحب نے جو ختم نبوت کے بہت بڑے مجاہد ہیں مجھے یہاں پہ بلایا، آپ کے چکوال کے اندر سب جگہ پہ جا جا کے میں نے ختم نبوت کی اذانیں دی ہیں۔ میرے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ میری ساری فیملی، میرا سارا پریوار، میرا سارا خاندان، میرا دادا، میری دادی، میرا باپ، میری والدہ، میرے بھائی، میری بہنیں، میرے چچے، میرے تائے، میری پھوپھیاں، میرے کزن، حد نگاہ تک سب کے سب قادیانی تھے۔ ہمارے خاندان میں کوئی ایک بندہ بھی مسلمان نہیں تھا۔ لاہور میں ہمارا گھر قادیانیت کا مرکز تھا، کیونکہ میرے والد صاحب قادیانی جماعت کے پریزیڈنٹ رہے، میرے والد صاحب قادیانی جماعت کے فائنینس سیکرٹری رہے، میرے والد صاحب قادیانیت کو لیڈ کرتے رہے۔ پروردگار نے میرے خاندان میں سب سے پہلے بارش کا، رحمت کا الحمدللہ پہلا قطرہ مجھے بنا دیا۔ ایک رات سویا، میرے مقدر جاگ پڑے، خواب میں کیا دیکھا کہ حبیب کبریاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری خواب میں تشریف لائے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسی نگاہ کرم فرمائی، ایسی نگاہ کرم فرمائی، قادیانیت کے ذلت قدوں سے نکال کے اسلام کے اجالوں میں اور داخل فرما دیا۔ پروردگار نے سینے میں ایمان کا نور داخل کر دیا، اور میں نے قادیان کے پاگل کتے مرزا قادیانی گستاخ رسول پہ لات لانتے بیچ کے کملی والے کریم آقا کے دام احمد کو تھام کے اسلام قبول کر لیا۔ نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، یا سب بولو، سب بولو۔ تاجدار ختم نبوت فاتح قادیان بھائی عرفان محمود برق۔ چونکہ میں آپ کے سامنے گھر کا بیدی، یہ بات کرنے کا مقصد یہ بھی تھا میں آپ کے سامنے گھر کا بیدی ہو، الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے اسلام قبول کیا۔ میں نے جو گھر میں دیکھا آپ کا ایمان بچانے کے لیے وہ باتیں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اچھا میں سپوز کوئی کتاب قادیانیوں کا، کوئی حوالہ،
کوئی لٹریچر آپ کو نہیں بھی دکھاتا، آپ کے سامنے کوئی کتاب پیش کر کے نہیں بھی حوالہ پیش کرتا، علماء جانتے ہیں، پیر صاحب جانتے ہیں، اور میرا وجود ہی حوالہ ہے۔ کیوں پیر صاحب؟ اذان سن لیں۔ وضو کا ٹائم بھی دیا جائے تو میرا وجود ہی حوالہ ہے، میرا وجود ہی ریفرنس ہے، لیکن اس کے باوجود انشاءاللہ آپ کے سامنے کچھ انتہائی اہم ریفرنسز پیش کروں گا۔ انشاءاللہ میری باتوں کو بڑے غور سے سنیے گا۔ جب میں خود قادیانی تھا، ہمارے بڑے ہمیں ٹرینڈ کرتے تھے، غور سے بات سننے والی ہے، ہمارے بڑے ہم سے یہی کہتے تھے کہ جو بھی مسلمان ملے، جو بھی نوجوان ملے، یہی بولو جیڑا کلمہ تو آڈا اوہی کلمہ ساڈا۔ یہ آج مسلمان بھی ہم سے سوال کرتا ہے۔ میں نے بڑے بڑے پورے پاکستان میں بار ایسوسی ایشنز کے اندر ختم نبوت کے پروگرام کیے، میں نے پورے پاکستان کے ہائی کورٹس میں جا جا کے پروردگار کے خاص کرم سے ختم نبوت کے بڑے بڑے سیمینار کیے، میں نے آپ کی بیوروکریسی میں جا کے ختم نبوت کے پروگرام کیے، پورے پاکستان میں 100 سے زائد بار ایسوسی ایشنز میں جا جا کے بڑے بڑے لائرز میں، بڑے بڑے ججز میں جا جا کے ختم نبوت کے پروگرامز کیے، میں نے آپ کے محکمہ پنجاب پولیس میں جا کے الحمدللہ ختم نبوت کے پروگرامز کیے، میں نے آپ کی CSS اکیڈمیز میں جا کے ختم نبوت کے پروگرامز کیے، بڑی بڑی یونیورسٹیز میں گیا، بڑے بڑے کالجز میں گیا۔ بلیو کرنا میں خود حیران رہ گیا جب میں نے قادیانیت کا ریئل فیس ان کے سامنے پیش کیا۔ لوگ مجھے ملے، کہا برق صاحب آپ نے ہماری آنکھیں کھول دی ہیں، ہمیں نہیں پتا تھا کہ قادیانیت اتنا بڑا ناسور ہے، ہمیں نہیں پتا تھا قادیانی کائنات کے اتنے بڑے کافر ہیں، اتنے بڑے لاٹھی ہیں۔ بڑے بڑے ججز نے میرے ساتھ وعدے کیے، انشاءاللہ آپ نے ہماری آنکھیں کھولی ہیں، اب مرتے دم تک ختم نبوت کا کام انشاءاللہ کرتے رہیں گے۔ بات کرنے کا مقصد یہ ہے، آج ہمارے معاشرے کے اندر جہالت کا دورہ ہے۔ میں چند اہم باتیں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ چونکہ قادیانیت کا دوسرا نام دھوکہ ہے، قادیانیت کا دوسرا نام دجل ہے، قادیانیت کا دوسرا نام فریب ہے، قادیانیت کا دوسرا نام ارتداد ہے، قادیانیت کا دوسرا نام زندیقیت ہے۔ یعنی کہ کائنات کے سب سے بڑے کافر لاہور ہائی کورٹ کے ایک جج نے جب اس کے سامنے میں نے قادیانیت کی حقیقت کو بیان کیا، اس نے کہا کہ برق صاحب اچھا میں حیران ہوں، قادیانی اتنے بڑے لعنتی ہیں۔ میں نے کہا جسٹس صاحب سنیے، آپ کی سوچ کی حدیں جہاں پہ ختم ہوتی ہیں، قادیانیت کی حرام پائی کا آغاز وہاں سے ہوتا ہے۔ کیوں صحیح حضرت کا غلط کا؟ میں نے کہا آپ کی سوچ کی حدیں جہاں پہ ختم ہوتی ہیں، قادیانیت کی حرام پائی کا آغاز وہاں سے ہوتا ہے۔ ابھی انشاءاللہ آپ کے سامنے چند اہم باتیں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ تو قادیانیوں کا سب سے بڑا دھوکہ ہے جیڑا کلمہ تو آڈا اوہی کلمہ ساڈا، جو نماز تیری وہی نماز میری۔ قادیانی نوجوان سے یہی کہہ کے اس کا ستیاناش کرتا ہے کہ یہ ملا جھوٹ بولتا ہے، یہ مولوی جھوٹا ہے جو ہمیں کافر کہتا ہے۔ ہم تو بڑے پوتر ہیں، ہم تو بڑے اللہ والے ہیں۔ ہمارا تو سلوگن ہے کہ لو فور آل ہیٹڈ فور نن، کہ محبت سب کے لیے، نفرت کسی سے نہیں۔ یہ کہہ کے لڑکیاں بھی پیش کی جاتی ہیں، یہ کہہ کے پیسہ، نوکری، جائیداد پیش کر کے مسلمان کا ستیاناش کیا جاتا ہے۔ یہ آپ کے سامنے
ایک حوالہ پیش کرنا چاہتا ہوں. یہ میرے ہاتھ کے اندر ایک کتاب ہے. کتاب کا نام روحانی خزائن، جلد نمبر 6 ہے. پیر صاحب جانتے ہیں لکھنے والا قادیان کا گستاخ رسول مرزا قادیانی قذاب ہے. ربوہ سے یہ کتاب چھپی ہے. قادیانیوں کی آفیشل ویب سائٹ alislam.org، اس پہ بھی یہ کتاب موجود ہے. قومی اسمبلی نے جو 74 میں قادیانیوں کو کافر قرار دیا، یہ کتاب قومی اسمبلی کے اندر بھی پیش کی گئی. اس وقت ریئل بک میرے ہاتھ میں ہے. لکھنے والا مرزا قادیانی قذاب ہے. پیج نمبر 380 پہ سنیے کیا بکتا ہے. گندے قلم سے، گندی سیاہی سے، گندے پیپر پہ، گندے دماغ سے ہائے ہائے اتنی بڑی بکواس کرتا ہے. ایک بات بتائیے، علماء بیٹھے ہیں، مشائخ بیٹھے ہیں، ان سے پوچھ کے دیکھیں. اسلام کی بیس ہے، اسلام کی بنیاد ہے. آپ یوں کہہ لیجئے اسلام کے 2 عظیم اور مبارک ستون ہیں جن پہ اسلام کی مبارک چھت قائم ہے. نمبر 1 اطاعت کریں اللہ کی، اور دوسرے اطاعت کریں، سب بولو کس کی؟ نہیں یار مزہ نہیں آ رہا آپ سے بات. اللہ کی اطاعت کے بعد کس کی اطاعت کا قرآن نے حکم دیا؟ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے ایمان والو اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو کس کی؟ بولو اللہ کے رسول کی. یہی دین ہے، یہی اسلام ہے. باقی ساری اطاعتیں وہ مشروط ہیں. اور ائمہ کی اطاعت ہو، علماء کی اطاعت ہو، وقت کے خلیفہ کی، اولی الامر کی اطاعت ہو، وہ مشروط ہے. اللہ رسول کی اطاعت کریں گے، ہم ان کی اطاعت کریں گے. اگر وہ اللہ رسول کی اطاعت نہیں کریں گے، ہم بھی ان کی اطاعت نہیں کریں گے. پتہ چلا بیس ہے، پتہ چلا توجہ جڑ ہے اللہ کی اطاعت کرنا اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرنا. لیکن سنو، یہ قادیان کا چمگادڑ کیا بکواس کرتا ہے. کہتا ہے سو میرا مذہب جس کو میں بار بار ظاہر کرتا ہوں، بار بار رپیٹ کرتا ہوں، کہتا ہے یہی ہے کہ اسلام کے 2 حصے ہیں، 2 parts of اسلام. کہتا ہے نمبر 1 اسلام کا پہلا حصہ یہ ہے کہ اطاعت کرو اللہ تعالیٰ کی. آگے بڑھتا ہے اسلام کا دوسرا حصہ رسول پاک کی اطاعت کرنا نہیں ہے. کہتا ہے اسلام کا دوسرا حصہ یہ ہے اس گورنمنٹ برطانیہ کی، سلطنت برطانیہ کی اطاعت کرو. اور مجھے بتاؤ اس سے بڑھ کے اور ظلم کسے کہا جائے گا؟ اس سے بڑھ کے اور زیادتی کسے کہا جائے گا؟ اس سے بڑھ کے اور کمینگی کسے کہا جائے گا؟ آپ نے بات کو نوٹ کیا، نام لیتا ہے اسلام کا. کہتا ہے اسلام کے 2 حصے ہیں. نمبر 1 اللہ کی اطاعت کرو اور دوسرے رسول پاک کی اطاعت نہیں بلکہ گورنمنٹ برطانیہ کی اطاعت کرو. اور مجھے بتا، ہائے ہائے رسول پاک کی مقدس سیٹ پہ، میرے آقا کی مطہر سیٹ پہ ایک کتا کھانے والی قوم کو لا کے بٹھانے کی کوشش کی، سور کھانے والی قوم کو، زنا کرنے والی قوم کو، ماں سے، بہن سے، بیٹی سے، ان کی عزتوں سے کھلواڑ کرنے والی اس حرامی قوم کو جس کے آئی ڈی کارڈ آج بھی دیکھ لو، گوگل پہ جا کے سرچ کر لو، آئی ڈی کارڈ جس کا ہوگا اس کا نام ہوگا، اس کی ماں کا نام ہوگا، گھر کا ایڈریس ہوگا، لیکن باپ کا نام بولو نہیں ہوگا. انہیں پتا ہے کتنوں کے لکھو گے، 1 کا لکھو گے، 2 کا لکھو گے، 10 کا لکھو گے، 50 کا لکھو گے، اتنی لمبی
لسٹ لگانی پڑے گی۔ یورپ جا کے دیکھو وہاں پہ حرامیوں کی تنظیمیں ہیں۔ مجھے صدر بش کا، امریکی صدر کا وہ جملہ یاد آ گیا، میڈیا پہ آ کے اس نے کہا تھا کہ مجھے پراؤڈ ہے کہ میں حرامی ہوں، اور وہاں پہ حرامیوں کی تنظیمیں ہیں۔ اس حرامی قوم کے بارے میں یہ بکواس کی اللہ کے بعد رسول پاک نہیں بلکہ گورنمنٹ برطانیہ ہے۔ اب اس سے کہنا چاہتا ہوں جو مرزائی سے یاری کر کر کے، مرزائی سے دوستی کر کر کے، مرزائی کی بک بک سن کے اپنے ایمان کا ستیاناش کرتا ہے کہ جیڑا کلمہ تو آتا وہی کلمہ ساڈا، اور مجھے بتا جو کمینہ یہ بکواس کرے اللہ کے بعد رسول پاک نہیں بلکہ گورنمنٹ برطانیہ کی اطاعت کرو، اس سے بڑھ کے اور لعنتی، اس سے بڑھ کے اور مردود، اس سے بڑھ کے اور کافر بولو ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ آپ کے سامنے یہ حوالہ پیش کرنے کا یہ بھی مقصد کہ جنہوں نے پیدا کیا گیت بھی بولو انہی کے گاتا رہا، یہ الگ سے ایک چیپٹر ہے۔ میں ایک دو نہیں سینکڑوں حوالے آپ کے سامنے اسی ایک ٹاپک پہ پیش کر سکتا ہو کہ مرزا قادیانی قذاب کو کس نے کھڑا کیا بولو؟ انگریزوں نے۔ آگے چلیے پھر یہ فتنہ پھیلتا گیا۔ دکھ اس بات کا ہے کہ انگریز تو یہاں سے دم دبا کے کتے کی طرح یہاں سے بھاگ گیا، اپنے پیچھے ان پالتو کتوں کو چھوڑ گیا جو ہمارے مسلمان کا ایمان برباد کرتے ہیں، اسلام کا نام لے کے اسلام پہ حملہ کرتے ہیں، قرآن کا نام لے کے قرآن پہ حملہ کرتے ہیں، انبیاء کا نام لے کے انبیاء کی عزت پہ حملہ کرتے ہیں۔ ہائے ہائے میرے نبی کا نام لے کے میرے آقا کی عزت پہ حملہ کرتے ہیں، صحابہ کا نام لے کے، اہل بیت کا نام لے کے صحابہ اہل بیت کی عزتوں پہ حملہ کرتے ہیں۔ اس لیے علماء کہتے ہیں اپنے بچوں کا ایمان قادیانی قذاقوں سے بچاؤ، اور ختم نبوت کے یہ سیمینار کرنے کا، یہ پروگرام کرنے کا سب سے بڑا یہی مقصد ہے کہ ختم نبوت کے شعور کو عام کیا جائے اور لوگوں کو یہ بتایا جائے کہ ختم نبوت کے منکرین قادیانی اس معاشرے میں رہتے ہیں، تیری گلیوں کے اندر ہیں، تیرے محلوں کے اندر ہے، اور بذریعہ اینڈرائیڈ کے آج تیرے بچے کی جیب کے اندر ہے۔ آنکھیں کھولو اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے، آنکھیں کھولو اس سے پہلے کہ اللہ نہ کرے یہ پتہ لگے کہ یہ قادیانیت کا فتنہ تیرے گھر کی دیوار عبور کر کے تیرے گھر میں انٹر ہو چکا ہے۔ اس سے پہلے کہ یہ معاذ اللہ ہمیں سننے کو ملے، آنکھیں کھولو، بیدار ہو جاؤ۔ قادیانی کائنات کے سب سے بڑے گستاخ رسول ہیں، ان کے بارے میں الہی لے کے ختم نبوت کے سپاہی بن جاؤ، ختم نبوت کے چوکیدار بن جاؤ، بنو گے تو قادیانیوں کا سب سے بڑا دھوکہ ہم خود مسلمانوں کو مرزائی کرنے کے لیے یہی کہتے تھے، جیڑا کلمہ تو آڈا وہی کلمہ ساڈا۔ مجھے بتائیے علماء بیٹھے ہیں جانتے ہیں کہ ختم نبوت کے عقیدے کو میرے پروردگار نے قرآن پاک کے اندر ایک یا دو مرتبہ ارشاد نہیں فرمایا، اور ایک یا دو مرتبہ ہی ارشاد فرما دیتا۔ توجہ کرنا، ہمارے قبول کرنے کے لیے، سر تسلیم میں ہم کرنے کے لیے اللہ کی قسم بہت تھا، قربان جائیے عقیدہ ختم نبوت پہ خود میرے پروردگار کے ہاں ختم نبوت کے عقیدے کی اہمیت، اساسیت، جامعیت اس کا اندازہ کرو کہ میرے پروردگار نے ختم نبوت کے عظیم عقیدے کو قرآن پاک کے اندر 100 سے اور زیادہ مرتبہ ارشاد فرمایا ہے۔ پتہ لگ گیا کہ ختم نبوت کے عقیدے کی اسلام کے اندر
کس قدر اہمیت ہے کہ 210 احادیث مبارکہ ہیں جن میں کریم آقا نے اپنی ختم نبوت کا اعلان فرمایا ہے کہ لوگوں سن لو، مجھ محمد کے بعد اب قیامت تو آ سکتی ہے لیکن کوئی اور نبی پیدا ہو سکتا نہیں۔ الحمدللہ ہم سب مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے۔ اب سورج تو بے نور ہو سکتا ہے، ہاں اب چاند تو اندھا ہو سکتا ہے، ان ستاروں کی کندیلیں تو اب بجھ سکتی ہیں، اس کائنات کی تہیں تو اب لپیٹی جا سکتی ہیں، اور مائیں باج ہو گئی۔ آمینہ کے لال کے بعد اب کوئی اور نبی پیدا ہو سکتا؟ بولو۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، مرزائی پہ لعنت، مرزائیت پہ لعنت، قادیان کا یہ پاگل کتا، گستاخ رسول مرزا قادیانی قذاب، اس کتاب کے اندر جس کا نام روحانی خزائن جلد نمبر 21 ہے، لکھنے والا مرزا قادیانی قذاب ہے، پیج نمبر 354 پہ سنیے کیا بکتا ہے۔ صرف ختم نبوت کے عقیدے کا انکار ہی نہیں کرتا بلکہ سنیے کیا کہتا ہے، کہتا ہے ختم نبوت کا عقیدہ یہ کس قدر لغو، کس قدر باطل، کس قدر جھوٹا، کس قدر شیطانی عقیدہ ہے۔ کہتا ہے جس مذہب کے اندر ختم نبوت کا عقیدہ ہے، میں ایسے مذہب کو رحمانی مذہب نہیں کہتا بلکہ یہ مذہب شیطانی مذہب ہے۔ اور مجھے بتا کہ جو کمینہ قرآن پاک کی 100 سے زائد آیات مبارکہ کو لغو کہے، باطل کہے، جھوٹا کہے، شیطانی کہے، جو اسلام کو شیطانی مذہب کہے، اس سے بڑھ کے اور کوئی نام کی، اس سے بڑھ کے اور کوئی کمینہ، اس سے بڑھ کے اور کوئی جھوٹا بولو ہو سکتا ہے؟ قادیانیت پہ لعنت، قادیانیت پہ لعنت، قادیانی کتا مرد آباد، قادیانی کتا، دو لکڑی دو کانے، بولو دو لکڑی دو کانے۔ گستاخ رسول کے لیے یاد رکھو کوئی نرم الفاظ نہیں ہو سکتے، پروردگار نے قرآن میں بتا دیا۔ علماء بیٹھے ہیں، پوچھو ولید بن مغیرہ کے بارے میں، اتلم بعد ذالک ظلیم، اور ولید بن مغیرہ جس نے کریم آقا کی عزت پہ حملہ کیا، پروردگار نے سورہ القلم کے اندر اس کی 10 بدخصلتیں گروائیں اور بتایا اتلم بعد ذالک ظلیم، کہ یہ ولید بن مغیرہ یہ حرام زادہ ہے، حلالی ہو سکتا؟ بولو۔ جو کریم آقا کی عزت پہ حملہ کرے اس لیے یاد رکھو اس کے لیے نرم الفاظ ہو سکتے۔ یہی کتاب روحانی خزائن جلد نمبر 21 بکنے والا مرزا قادیانی قذاب، صفحہ نمبر 312 پہ ختم نبوت کے عقیدے کا انکار کرتے ہوئے پروردگار کو گالی دیتا ہے۔ ہائے ہائے، اللہ رب العزت کی عزت پہ حملہ کرتا ہے، کہتا ہے ہمیں تانا مارتا ہے کہ کیا کوئی عقل مند اس بات کو قبول کر سکتا ہے اس زمانہ میں خدا سنتا تو ہے مگر بولتا نہیں، مطلب دعائیں سنتا ہے، پکار سنتا ہے، التجائیں سنتا ہے، بولتا نہیں۔ نبی نہیں بھیجتا، نبی بھیج کے ان سے ہم کلام نہیں ہوتا، نبی بھیج کے انہیں وحی نہیں کرتا۔ کہتا سوال پیدا ہوتا ہے اللہ سنتا ہے بولتا کیوں نہیں، نبی کیوں نہیں بھیجتا؟ کیا اللہ کی زبان پہ چھالے پڑ گئے ہیں؟ کیا اللہ کی زبان پہ مرض ہو گیا ہے؟ ہائے ہائے، اور جو کمینہ پروردگار کے بارے میں یہ بکواس کرے کہ پروردگار کی
زبان پہ مرض ہو گیا، اس لیے اللہ نہیں بولتا اس سے بڑھ کے اور لاغتی، اس سے بڑھ کے اور کمینہ، اس سے بڑھ کے اور کوئی کافر بولو ہو سکتا ہے؟ قادیانی پہ لعنت، 2 لکڑی 2 کاڑے۔ پھر کوئی کتا مردئی تیرے پاس آئے، او جی اسی تے کلمہ پڑھنے اسی تے نمازہ پڑھنے اے مولوی ظالم نے عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت، اے ظالم لوگ نے، اے مسلمان ظالم نے سانو کافر آخدے نے، اور مجھے بتا اس کی بات سنے گا؟ تجھے پتا ہونا چاہیے کہ قادیانیوں کے وار کیا ہیں، یہ کیسے کیسے تیرے ایمان پہ وار کرتے ہیں۔ جرا کلمہ تو آٹا اوہی کلمہ ساٹا، یہی کتاب روحانی خزائن جلد نمبر 21 ہے۔ میں بات کو کلوز کرتا ہوں، اس کتاب کے اندر صفحہ نمبر 81 قادیان کے اس لعنتی نے میرے پروردگار کی عزت پہ حملہ کر دیا، ہائے ہائے میرے پروردگار کے بارے میں انتہائی گھٹیا قسم کی ایک بکواس کی ہے۔ صفحہ نمبر 81 ہے، بچے بیٹھے ہیں، میں بڑے ڈھکے چھپے الفاظ میں آپ کے سامنے قادیانیت کا ریئل فیس اس کتاب کے ذریعے سے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ پیج نمبر 81 ہے، لکھتا ہے، بکتا ہے، کہتا ہے یہ خدا تعالیٰ کا کلام ہے جو میرے پہ نازل ہوا ہے، در حقیقت میرے اور میرے خدا کے درمیان ایسے باریک راز ہیں جن کو دنیا نہیں جانتی، اور مجھے خدا سے ایک ایسا نہانی تعلق ہے جو قابل بیان نہیں۔ کہتا ہے اللہ میرے ساتھ ایک فعل کرتا ہے، اللہ میرے ساتھ ایک ایسا کام کرتا ہے میں تمہیں نہیں بتا سکتا۔ ہائے ہائے، اس کے بعد یہ میرے پاس کتاب ہے، کتاب کا نام اسلامی قربانی، لکھنے والا قاضی یار محمد قادیانی، چھاپنے والے قادیانی، صفحہ نمبر 12 مرزا قادیانی کا یہ قریبی مرید ایک بکواس کرتا ہے، کہتا ہے جو مرزے نے یہ کہا نا اللہ کا میرے ساتھ ایک ایسا تعلق ہے تمہیں نہیں بتا سکتا، ایک موقع آیا ہمارے مرزے نے ہمیں بتا دیا اللہ میرے ساتھ کیا کرتا ہے۔ کہتا ہے ہمارے مرزے نے ہمیں بتایا آپ پہ کشف کی حالت اس طرح طاری ہوئی گویا کہ آپ عورت بن گئے اور اللہ تعالیٰ مرد بن گیا۔ اللہ تعالیٰ نے مرزا قادیانی سے رجولیت کی طاقت کا اظہار فرمایا تھا۔ آگے کہتا ہے سمجھنے والے کے لیے اشارہ کافی ہے، ہائے ہائے کہتا ہے اللہ تعالیٰ نے ہمارے مرزے کے ساتھ غلط کام کر دیا، اور زمین کانپتی ہے، آسمان لرزتا ہے، کائنات کانپتی ہے۔ اتنی بڑی ضلالت، اتنا بڑا کفر، اتنی بڑی زندیقیت، اتنی بڑی حرام پائی آج تیری گلیوں کے اندر ہے، آج تیرے معاشرے کے اندر ہے۔ آنکھیں کھولو، آج کے بعد یہ تہیہ کرو مرتے دم تک ختم نبوت کا کام کرو گے۔ تاجدار ختم نبوت، نعرہ تکبیر۔ پھر یہ کتاب کا نام روحانی خزائن جلد نمبر 22، بکنے والا یہی قادیان کا پاگل کتا مرزا قادیانی قذاب، صفحہ نمبر 581 بکتا ہے، لکھتا ہے کہ نعوذ باللہ استغفر اللہ، اللہ نے جب میرے ساتھ یہ کام کیا اللہ کا حمل میرے پیٹ میں آ گیا، میرے پیٹ میں ایک ایسا بچہ ہو گیا، ایسا بچہ جو بمنزلہ اطفال اللہ کے ہے، اللہ کا بچہ میرے پیٹ میں آ گیا۔ اور مجھے بتا جو کمینہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں اتنی بڑی بکواس کرے یہ مسلمان ہے یا سب سے بڑا کافر ہے؟ بولیے۔
سب سے بڑا کعبر ہے، یہ کتابوں کا ڈھیر ہے۔ کوئی کتاب کھولو اللہ کی شان میں بکواس، کسی کتاب کو دیکھو نبیوں کی شان میں بکواس، اور نوجوان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ قادیانیت کا ریئل فیس کیا ہے۔ یہ کتاب کا نام روحانی خزائن، جلد نمبر 3، لکھنے والا بکنے والا مرزا قادیانی کذاب ہے۔ صفحہ نمبر 90 پہ اللہ تعالیٰ کی شان میں بکواس کرتے ہوئے بھونکتا ہے، کہتا ہے اللہ کے بارے میں ہم یہ فرض کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بے شمار ہاتھ ہیں، اللہ تعالیٰ کے بے شمار پیر ہیں، اللہ تعالیٰ کے بے شمار وجود ہے، اور کہتا ہے اللہ کی مثال ایسے ہے جیسے ڈنگل ہوتا ہے، اللہ کی مثال ایسے ہے جیسے کنڈوا ہوتا ہے۔ اور مجھے بتا جو میرے پروردگار کو ڈنگل کہے، میرے پروردگار کو کنڈوا کہے، اس سے بڑھ کے اور کمینہ، اس سے بڑھ کے اور لعنتی، اس سے بڑھ کے اور کافر ہو سکتا ہے؟ بولو۔ یہ ساری کتابیں، ٹائم ختم ہو چکا، اللہ کو گالیاں، اللہ کے نبیوں کو گالیاں، نبی پاک کے پیارے صحابہ کو گالیاں۔ میں آخری بات کہہ کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ قادیانیوں کا یہ کائنات کا سب سے بڑا گندا عقیدہ ہے، کفری عقیدہ ہے۔ قادیانی کہتے ہیں محمد کے 2 جنم ہوئے۔ توجہ کرنا، قادیانی کہتے ہیں محمد پہلی بار مکہ میں پیدا ہوئے، دوسری بار جب دنیا کے اندر ہر طرف ظلمت نے اپنا راز پکڑ لیا، ہر طرف نفسا نفسی ہو گئی، ہر طرف اضطراب کی کیفیت طاری ہو گئی، انسانیت کے ہاتھوں ذبح ہونے لگی، ہر طرف برائی عروج پہ چلی گئی، اللہ کو دنیا پہ ترس آ گیا۔ اللہ نے ایسا کام کیا، سام بھی مر گیا، لاٹھی بھی نہ ٹوٹی، نعوذ باللہ۔ اللہ نے محمد کی روح نکال لی گنبد خضرا سے، قبر انور سے، جسم اقدس سے روح کو نکال کے کہا مجھ مرزا قادیانی کے اندر داخل کر دی، نعوذ باللہ۔ کہا اب میں مرزا قادیانی جو شکل، صورت، سیرت، کردار، ہر پہلو سے میں عین محمد ہوں، جو مجھ میں اور محمد میں فرق کرتا ہے، نعوذ باللہ۔ بڑا بے وقوف انسان ہے۔ اسی لیے یہ کتاب کا حوالہ آپ کی سپریم کورٹ اور پاکستان نے اپنے فل بینچ کے فیصلے 1993 SCMR ظہیر الدین بنام سرکار 1718 سپریم کورٹ نے یہ کتاب کا حوالہ لکھنے کے بعد کہا کہ قادیانی عام کافر نہیں، کائنات کا سب سے بڑا کافر ہے۔ کتاب کا نام ریویو آف ریلیجنس، لکھنے والا مرزا قادیانی کا حرامی بیٹا مرزا بشیر احمد، پیج نمبر 158 پہ سنیے کیا بکواس کرتا ہے۔ کہتا ہے اللہ تعالیٰ کا وعدہ تھا دنیا میں دوبارہ ایک دفعہ اور خاتم النبیین کو، محمد عربی کو مبعوث کرے گا۔ کہتا بس مرزا قادیانی خود محمد رسول اللہ ہے جو اسلام کی دعوت کے لیے دنیا میں دوبارہ آئے۔ اس لیے مرزائیو جب بھی کلمہ پڑھو لفظ محمد آئے تو محمد سے مراد مرزا قادیانی کو لیا کرو۔ اور مجھے بتا اس سے بڑھ کے اور لعنتی، اس سے بڑھ کے اور دھوکے باز، اس سے بڑھ کے اور کوئی کافر ہو سکتا ہے؟ پھر وعدہ کرو انشاءاللہ جب تک دم میں دم باقی ہے اپنے کریم آقا کی عزت کا پہرا دیتے رہیں گے، ختم نبوت کے چرچے کرتے رہیں گے، ختم نبوت کا کام کرتے رہیں گے۔ تاجدار گولڈا فرمایا کرتے تھے کہ جو بندہ ختم نبوت کے تب اس کا کام کرتا ہے اس کی پشت میں حضور سرور کائنات کا مبارک ہاتھ ہوتا ہے۔ میری طرف دیکھو، خود مسلمان ہوا، اپنے گھر میں محنت کی، اللہ تعالیٰ کی خاص مدد آئی، میری ساری فیملی، سارے گھر والے، والدہ، بھائی،
بہنیں، پھر میرے والد صاحب ایک ایک کر کے سب مسلمان ہو گئے۔ پورے پاکستان میں بڑے بڑے قادیانی، ان کے پوپ، پنڈت، پال، پادری پروردگار کے خاص کرم سے ہزاروں کی کوانٹٹی میں قادیانیت پہ لانتے بیچ کے میرے ہاتھ پہ مسلمان ہو چکے۔ اور میری یہ کتاب، باقی تفصیلات انشاءاللہ اس کتاب میں پڑھیے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی برکت دی، یہ کتاب کا 48واں ایڈیشن اس ٹائم میرے ہاتھ میں ہے، کئی زبانوں میں ترجمہ ہو چکی۔ اب تک ہزاروں قادیانی اسلام قبول کر چکے، لاکھوں مسلمان یہ کتاب پڑھ کے ختم نبوت کے مجاہدین بن چکے ہیں۔ انشاءاللہ ہر بندہ اس کتاب کو لازمی لے کے جائے، بلکہ آگے توبے کے لیے دوستوں میں پیش کریں، انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے گا۔ کیونکہ علماء کہتے ہیں جس گھر میں ختم نبوت کا تذکرہ ہو، اللہ تعالیٰ کا کرم ہو جاتا ہے، اللہ ختم نبوت کے صدقے سے اس کے غم دور کر دیتا ہے، اس کی آفات، ٹینشنیں، بیماریاں دور کر دیتا ہے۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ ایسے نہیں فرمایا کرتے تھے کہ جو بندہ ختم نبوت کے نام اس کا کام کرے گا، میں لکھ کے دیتا ہوں انور شاہ کشمیری اس کی جنت کا ضامن ہوں۔ تو آؤ یہ وعدہ کر لو، جب تک دم میں دم باقی ہے ختم نبوت کے چرچے کرو گے۔ اقبال کی روح تڑپی، کیا خوب فرمایا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ قلم تیرے ہیں۔ اب جس کے جی میں آئے وہی پائے روشنی، ہاں ہاں اب جس کے جی میں آئے وہی پائے روشنی۔ ہم نے تو دل جلا کے سر عام رکھ دیا، تاجدار ختم نبوت